اچھا سر، شیخ رشید نے ایک مرتبہ بتایا کہ جب آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے، آپ ان سے ملا کرتے تھے، پرویز مشرف صاحب کے لیے ملنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے، اور جونیئر ہونے کے باوجود بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ میں نہیں ایک آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ نہیں، میں آپ کو نا ایک سوال پہلے پٹ کر لوں، پھر پرویز مشرف ایک سوال ہے صرف۔ شیخ رشید نے کیا کہا؟ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے اور سپریم کورٹ میں آنے کے لیے، چیف جسٹس بننے کے لیے ادھر اور ادھر آنے کے لیے، کہاں پر چیف جسٹس بننے کے لیے؟ بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ میں تو وہاں پر میرٹ میں چیف جسٹس بنا تھا۔ اچھا سنیے صحیح، اور یعنی اس کے بعد سپریم کورٹ میں آنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے۔ سپریم کورٹ جب یہ ماشاءاللہ لگ گئی نا سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گیا تھا۔ آگے چلیں۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ چیف جسٹس بننے کے لیے سفارشیں لڑوایا کرتے تھے اور وفاداری کی، میں سینیئرٹی میں جب ناظم صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو میں سینئر موسٹ، وفاداری کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال بالکل آپ کا درست نہیں ہے۔ دیکھیں شیخ رشید یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے، مشرف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، میں کسی کے پیچھے کسی کو وہ نہیں کہوں گا، لیکن شیخ رشید صاحب کی بات یہ بالکل غلط ہے۔ شاید شیخ رشید صاحب نے اس زمانے میں، ابھی کا نہیں میں کہتا ہوں، کوئٹہ بلوچستان کی ہائی کورٹ بھی نہ دیکھی ہو، آپ کا مجھے نہیں پتا۔ ہاں، لیکن آپ یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی میرٹ پہ بنے اور میرٹ پہ، شور اللہ کی مہربانی اور میرٹ پہ سپریم کورٹ بھی آئے۔ جی میرٹ پہ ناظم کے بعد میرا ہی نمبر آتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں تو مطلب یہ تھا نا کہ یہ پریکٹس بن گئی تھی، وہ جو وہاب الخیری صاحب کی ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد ایک ججمنٹ پھر فالو ہوا تھا، یہ جو نا 1998 کی ملک اسد والے کیس میں جو ججمنٹ کہ سینئر موسٹ جو ہے نا وہ چیف جسٹس بنے گا، یہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے نا وہ زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اچھا سر، وہ پرویز مشرف جسے آپ نے ظفر علی شاہ کیس میں وردی سمیت 3 سال کا وقت دیا، ایک طرح سے مارشل لا کو تحفظ دیا، اس کیس کا فیصلہ آپ نے لکھا، بلکہ اسے ایک طرح سے پرویز مشرف صاحب کو آئینی ترمیم کرنے کا بھی موقع فراہم کیا، اس پرویز مشرف سے آپ کے کیسے معاملے؟ نہیں سارے جتنے اس میں، یہ یونانیمس ججمنٹ تھی، یونانیمس ججمنٹ، اس میں مطلب ابھی میں ڈسکلوز بھی کر دوں آپ کو، سارے لوگ کہتے ہیں کیا مارشاء اللہ سے جان چھڑانے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ 3 سال کا وقفہ دے کر تاکہ الیکشن ملک میں ہو، اور اللہ کی مہربانی سے الیکشن بھی ہوئے۔ اچھا سر، ذرا تلخ بات میں نے کی، آپ کو بری تو نو آئی لو اٹ سر۔ اچھا، آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کے مارشل لا کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج بنے، یعنی جب مارشل لا تھا آپ سپریم کورٹ کے جج بنے، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا کر سپریم کورٹ آ گئے۔ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے آپ کی، آپ پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا؟ پہلے جب یہ ماشاءاللہ لگی تھی نا اس وقت جو ہے نا پی سی او کا کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ پھر کچھ عرصہ جب گزر گیا، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے تھوڑا ریزسٹ بھی اس کو کیا تھا، وہ اب کون سے چیف وفات پاؤ گے، سعید الزمان سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اچھے آدمی تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا تھا کہ نہیں ہوگا، یہ بعد میں پھر آفٹر تھاٹ انہوں نے کہا کہ حلف لینا، لیکن ان دا مین وائل یہاں پر وہ جو 5 ججز جس کی آپ بات کر رہے ہو نا، کیونکہ سپریم کورٹ میں پی سی او کا انہوں نے حلف لینا شروع کر دیا تھا، جب انہوں نے یہاں پر حلف لیا نا 5 ججز نے انکار کر دیا، جب 5 ججز نے انکار دیا 5 ویکینسیز ہو گئی، جب 5 ویکینسیز ہو گئی تو 17 میں سے جو ہے نا اس زمانے میں پورے بھی نہیں تھے، میرا خیال 13 یا 14 تھے، سپریم کورٹ 8 اور 9 پر رہ گئی، اب آگے کیس بھی سننا تھا جو کہ ویلیڈیشن والا چل رہا تھا، پھر 5 ججز تمام مختلف ہائی کورٹوں سے انہوں نے ایلیویٹ کیے تھے ایز اے چیف جسٹس، جس میں بھگوان داس صاحب تھے، ناظم صاحب تھے، فاروق صاحب تھے، میں تھا اور ایک جج صاحب اور بھی تھے، پھر ہم 5 یہاں پر ایلیویٹ ہو کر آئے تھے اس وجہ سے کہ وہ ویکینسیز یہاں خالی ہو گئی تھی، یہ نہیں کہ ہمیں ماشاءاللہ کی وجہ سے کسی نے اور پھر آپ نے آ کے حلف اٹھایا یہاں؟ جی وہ تو پھر پی سی او کا حلف ہی اٹھایا نا، اس زمانے میں پی سی او تھا اور حلف اٹھایا ہم نے۔ اچھا، تو کیوں اٹھایا پی سی او کے؟ دیکھیں اس کو جب آپ کو مسئولیت سے جب کام لینا ہوتا ہے حکمت سے، تو آپ کو آئندہ کے لیے تیاری کے لیے پھر کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ اچھا، نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ نے مصلحت قائم کی، مصلحت کے تحت چلے، پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، وہاں ایوان صدر میں آپ نے مصلحت پہ نہیں چلے، آپ نے سیدھی نہ کر دی۔ نہیں تو کیوں نہیں، مصلحت پہ چلا نا، اس میں اگر میں نہ کرتا یہ مصلحت ہی تھی نا
تو اگر میں نامنسلک کرتا ریزائن دے کر آ جاتا ہاں۔ اور اس ریزائن پر جس پر مجھ پہ سٹگما لگتا، سٹگما اس انسٹیٹیوشن پہ لگتا جس کے لیے میں نے اتنی زندگی، میں 1990 نومبر میں ایلیویٹ ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر آپ اندازہ کر لیں میں یہ سٹگما ایکسیپٹ کر لیتا کہ مصلحت میں مجھے وہ پرائم منسٹر کسی ملک کا ایمبیسیڈر لگا دیں گے یا واٹ ایور آئی ڈیمانڈ وہ مجھے دے دیں گے، یہ مصلحت تھی؟ آپ کو مسئلہ یہ تھی کہ آئی شوڈ ریزسٹ، اور ریزسٹنس کا یہ کہ آئی شوڈ ریفیوز، اور یہ تو ایلیگیشن بیس لیس تھے۔ سر مان لیا، آپ کی رائے احترام ہے، 5 ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، آپ نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، کیوں؟ میں نے اپنے طور پر انڈیویجولی مصلحت اس میں سمجھی کہ آئندہ کے لیے اگر اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم کو اس سسٹم کے بیچ میں رہنا پڑے گا۔ ہم جو ہے نا اپنے گھر پر جا کر بیٹھ پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اور پرس لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ اس طرح تو بہت سے لوگوں نے ساری زندگی یہی کیا، وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہمیں تو پرکس بھی مل رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے جسٹس منیر نے بھی مصلحت کے تحت نظریہ جسٹس منیر نے بالکل غلط کام کیا۔ جسٹس منیر نے جتنا ود ڈیو رسپیکٹ نقصان اس جوڈیشری کو پہنچایا کسی نے آج تک نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جس کو آپ مصلحت کہہ رہے ہیں نا، اس کا پھر آؤٹ کم آپ کو جب ملا، وہ جو ججمنٹ آپ یہ پڑھیں نا جس کو کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے 2009 سپریم کورٹ پی ایل ڈی میں پڑھیں، وہاں آپ کو پتہ چلا کہ ملک میں ہمیشہ کے لیے یہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے اس کو دفن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج بھی ایون ٹوڈے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کانسٹیٹیوشن کا رول ہے اور رول آف لا ہے یہاں پر۔ سر ظفر علی شاہ کیس کو ایک طرح سے، میں خیر اس پہ آگے آتا ہوں، حالانکہ افتخار چودھری جو پرویز مشرف کے سامنے ایوان صدر میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہ سٹگما لے کر نہیں جا سکتا، اور وہی افتخار چودھری اس سے پہلے اسی مارشل لا میں پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیتا ہے اور مصلحت کا رستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر علی شاہ کیس، حکمت اور مصلحت میں آپ دیکھو نا، کوئی ڈسٹنکشن نہ کریں۔ جی میں آپ کی حکمت اور ایک مصلحت، حکمت ہوتی ہے، میں آپ کی اور حکمت اس کا دیکھیں نا، اس کا آؤٹ کم آپ نے نہیں دیکھا، پھر ماشاءاللہ ختم نہیں ہوئی۔ لیکن سر ظفر علی شاہ کیس کو بہت سارے ہمارے لائرز، بہت سارے نہیں، قانون دیکھیں وہ دان، اپنا بہت سارے قانون دان وہ اس کو ایک سیاہ ترین فیصلہ وہ کہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں نا، جب ججمنٹ آپ لکھ دیتے ہیں نا، اب تو ماشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا تو سوشل میڈیا میں بڑا مقام ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ میری ججمنٹیں بھی آج ساری کرٹیسائز ہوں گی، آپ کی بھی کرٹیسائز ہوں گی، ایکس وائی زیڈ کی بھی ہوں گی، یہ پبلک پراپرٹی، لیکن جو اس ججمنٹ کا بینیفٹ ہے آپ جب اس کو دیکھیں، کتنی ججمنٹیں، اب آپ دیکھو یہ جو مشرف کا سارا دور کا 17th امینڈمنٹ جو بھی کچھ اس نے کیا تھا، یا 200 کیس سے لے کر 1958 کا ظفر علی شاہ کا کیس، بیگم نصرت بھٹو کا کیس، یہ سندھ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں سب میں ڈسکس ہوا اور اس کو اوور رول کیا گیا، جو کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آج کے بعد ڈاکٹرن آف نیسیسٹی دفن ہو گئی، اب نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا اور رزلٹ کیا نکلا؟ یہ کوئی مطلب اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو یا کسی کو آپ کسی پراسیکیوشن میں لے جائیں اور اس کا ٹرائل کریں۔ مشرف کا اس میں ٹرائل بھی ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں اس سے پیشتر کبھی کوئی ٹرائل ہوا تھا کسی کا؟ میں اسی ایکسیپٹ 1972 میں جو آسما جیلانی والا کیس تھا، اس میں جسٹس یعقوب علی نے ایک پیرا لکھا تھا، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس میں کیا کیا تھا؟ کریڈٹ جاتا ہے بھٹو صاحب کو، انہوں نے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ بنوایا، اس میں فار دا فرسٹ ٹائم آرٹیکل 6 کو انٹر کیا، جو کہ ہائی ٹریزن سے ریلیٹڈ ہے۔ ماشاءاللہ اب تو آپ کو کافی اسٹڈی کرنا پڑے گا نا، یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ اس میں آیا، اور اس کے بعد اور اس کا جو انفورسمنٹ ہوئی وہ اس سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی آبزرویشن سے، کیونکہ آبزرویشن یہ آ گئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ حکومت بنی، ان کو جو ہے نا سپریم کورٹ میں پٹیشن آئی تھی۔ پٹیشن کس نے کی تھی؟ کہ ہمارے وکیل صاحب ہیں سینئر یہاں پر، آپ بھی جانتے ہوں گے، حاجی آصف توفیق صاحب نے ایک پٹیشن داخل کی، پٹیشن پر ڈائریکشنز ہوئی، خواجہ جواد صاحب ہمارے اللہ ان کو ان کو زندگی دے صحت دے، چیف جج تھے، ہیڈ جواد ایس خواجہ جی، انہوں نے اس بینچ میں آرڈر پاس، کیونکہ میں نہیں پاس کر سکتا۔ ظفر علی شاہ صاحب کیس پہ، ظفر علی شاہ کیس پہ کبھی آپ کو کوئی پچھتاوا یا ندامت؟ بھائی ہمیشہ کے لیے ملک سے ماشاءاللہ ختم ہوئی، ماشاءاللہ ختم ہونے کے بعد جمہوریت چلی، پچھتاوا کس بات کا آنا ہے؟ نہیں تو یہ تو پھر ریپیٹ ہو رہی تھی باتیں، اور اس کے بعد پھر
یہ جو ہمارا والا ایپیسوڈ آیا، ایپیسوڈ کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر آف نیسیسٹی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 2008 میں یہ جو الیکشن ہوئے تھے فیبری میں، 28 فیبری کو شاید ہوئے تھے، اور اس کے بعد آج تک کنٹینیوسلی اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس تو چل رہا ہے. سر یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ مصلحت کے تحت ایک فوجی آمر کو کہ مارشل لاء کو کوئی چیلنج کرے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں، آئین جس نے توڑا ہے اس کو چیلنج کرے، اور آپ 12 یا 14 جج بیٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم مصلحت کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا فضل اللہ ہوگا، کی تو بات نہیں. ملک کا اسی میں بھلا ہوگا، ملک اسی میں آگے ترقی کرے گا. پھر آپ میں اور جسٹس منیر میں کیا فرق رہے گا؟ آپ 12-14 ججوں میں اور جسٹس منیر. سمجھ گئے نا؟ جی جی. ایک منٹ کے لیے آپ ظفر علی شاہ کے کیس کو بھول ہی جائیں، ایک منٹ کے لیے، زیادہ نہیں، بک میں ہے. جی. آپ اس ججمنٹ کا حوالہ دیں جو کہ پھر ہم نے ڈیلیور کی، یعنی ہم نے جس کو آتھر بھی میں نے کیا. سپریم کورٹ میں 13 ججز یا 14 ججز اور میرے ساتھ تھے، جس میں ہم نے ان سارے ججمنٹ کا بشمول ظفر علی شاہ کے ایفیکٹ کو ختم کیا، اور ہمیشہ سے ڈاکٹرین نیسیسٹی کو جو ہے نا دفنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی وہ پریپریشن تھی، اور اس کا فائدہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے 2009 کی موومنٹ میں اور اس کے بعد اس ججمنٹ سے نکلا، اور جس کی وجہ سے آج ملک میں ڈیموکریسی ہے. یہ نہیں مجھے ایک بتائیں کون سے ملک میں مارشل لاء لگتی ہیں اور کوئی اس ملک میں فار دا فرسٹ ٹائم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت کی آپ باتیں کر رہے ہو نا، یہ جب سیکنڈ ایمرجنسی پلس مشرف نے لگائی تھی، وہ صرف جوڈیشری کے لیے لگائی گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی جی. وہ 3 نومبر 2000 جو ہے نا 7 کو اس نے لگائی تھی سیکنڈ ٹائم. 9 مارچ کا ایپیسوڈ ہوا تھا کہ مجھے سسپینڈ کیا، اس نے ڈیپوز کیا، اور یہ سیکنڈ لگائی تھی. اس کے آرڈر کو دین اینڈ دیئر سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے 3 تاریخ کو سسپینڈ کیا. سپریم کورٹ میں بینچ بنا. یہ آپ آگے ظفر علی شاہ کے حوالے سے بات نہیں سر، مجھے سر ایز اے لائر مجھے آپ ہمیشہ حق اور قانون اور سن تو لیں. میری دنیا کے کس ملک میں دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا کے کسی ملکوں میں ماشاءاللہ اس طرح لگتی بھی نہیں. دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک فوجی آمر کو جج بیٹھ کر ویلیڈیٹ کریں، اس کو تحفظ دیں، اس کو 3 سال فی جی ہے کہ پتہ نہیں کون کا سا کیوں نہیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جب انہوں نے مارشل لاء کو تو وہاں مارشل نہیں لگی تھی، وہاں ایمرجنسی لگائی تھی، کچھ ججز بیچاروں کو نوکری بھی چھوڑنی پڑی، ریزسٹ کیا انہوں نے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے ریزسٹ نہیں کیا، آپ نے مشرف کا ساتھ دیا. ہم نے ریزسٹ کیا، اور ریزسٹ کرنے دیکھیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی ویلڈ، جیسے اس وقت انہوں نے ضیاء الحق کو دے دی تھی اس میں نصرت بھٹو والے کیس میں، انہوں نے انوار الحق صاحب نے لیٹ، اس طرح ہم نے وہ نہیں کام کیا. ہم نے اس کو بالکل ویلیڈیشن نہیں دی. آپ پڑھیں اس ججمنٹ کو، ججمنٹ نہیں پڑھتے لوگ نا، اس ججمنٹ میں کوئی ویلیڈیشن، ہم نے کہا کہ سپرمیسی کانسٹیٹیوشن کی رہے. 3 سال دیے نا آپ نے. 3 سال اس سے دیں گے، کلیکشن کراؤ اس کا ریفارم کا وردی ایجنڈے کے لیے. سمیت صدر کو قبول کیا نا. کس کو؟ پرویز مشرف کو. نہیں دیکھیں، صدر کو قبول کرنے کی بات نہیں تھی. صدر ہماری سپریم کورٹ نے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے، ہمارے اتنے ایبسولوٹلی غلط، بالکل غلط، بالکل نہیں کیا اس کو، بلکہ باہر نکالنے کا ایک راستہ بنایا اور اس کو دیکھیں نا، اس کمرے میں اگر شیر آ جائے گا نا تو آپ کے پاس تو بندوق نہیں ہے، آپ یہی کریں گے، دروازے ہی کھولیں گے یا کوئی اور طریقہ کریں گے. جب اس کو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. یہ ایک طریقہ کوئی ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے آپ نے 3 سال دیے اور وہ نکل گیا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسا نکلا کہ اس کے بعد ملک میں ڈیموکریٹک آرڈر آج بھی چلتا ہے. سر پرویز مشرف صاحب نے آئین توڑا تو اس کے لیے انہوں نے بھگتا بھی نہیں، توڑا نا. اچھا بھگتا نہیں، مارشل لاء لگایا. پرویز مشرف پر مقدمہ چلتا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے آرٹیکل 6 میں، اور آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ساتھ دے گا جو آئین توڑنے میں، جو ان سہولت کار ہوگا، ان کے ساتھیوں پر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ان سارے ججز پر آرٹیکل 6 سے لگنا چاہیے جنہوں نے پرویز مشرف کو 3 سال دیے. یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. جو ججز ہوتے ہیں، ججز نے ان کو اس سے نکالنے کے لیے اس کو 3 سال دیے ہوں گے. لیکن جو ہوتا ہے نا، ہم نے اس میں
اصغر خان والی ججمنٹ نے کہا کہ رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے کہ جو ایکٹر ہوتا ہے ایکچولی. دیکھیں نا کتنے ہمارے ججز ہیں یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں, سب کا کام تو یہ نہیں کرنے والا, جو ایک ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے بھگتا کس نے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ججز کو بھی یہ سزا؟ نہیں, انہوں نے بھگتا جس نے ماشاءاللہ لگائی تھی ٹرائل اس کا ہوا. اور وہ آپ ججمنٹ تو پڑھیں نا, سپریم کورٹ میں مینٹین ہوئی ججمنٹ ہے. وہ آپ سے بہتر مجھے اس وقت چودھری شجاعت لگ رہے ہیں, جنہوں نے کہا کہ پرویز مشرف اکیلا نہیں تھا جس آئین توڑا, ہم اس کے ساتھی تھے, اگر اسے پھانسی دینی ہے تو ہمیں نہیں. تو اس طرح تو پھر یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وتھ ڈیو رسپیکٹ, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کا, انہوں نے تو پھر جو ہے نا 8ویں ترمیم بھی ضیاء الحق والی, وہ ان کا کوئی اچھے لفظوں میں کوئی نام تو نہیں لیا؟ نہیں, اچھے لفظوں میں نام نہیں لیتے, لیکن ان کی ایفرٹ سے اور سپریم کورٹ کے جوڈیشری کے ایفرٹ سے آج اس بات پر ہم پہنچے کہ اس ملک میں ہم نے کانسٹیٹیوشن کو انفورس کیا ہوا ہے. دیکھیے ملکوں جو قومیں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے آپ کو 10-15 سال کی تو نہ باتیں کریں نا سر, قوم کے لیے بات آپ کے کریں. ویسے تو مجھے یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ ایوان صدر کیوں گئے؟ اسی کا جواب دیجیے گا, جواب آپ دیجیے گا. جسٹس آپ عبد الرشید صاحب کا نام سنا ہے؟ لیاقت علی خان ملنا چاہتے تھے, انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرے پاس ان کے مقدمات ہیں حکومت کے, اور آپ ہر روز پہنچ جاتے تھے صدر صاحب کو ملنے. آپ نے آئین ضرور پڑھا ہوگا. آئین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے ہائی کورٹ کے ججز کی, آرٹیکل 194 سے آنورڈ شروع ہوتی ہے. جی سر. بلکہ وہ ہائی کورٹ کی ہے, اس کے بعد یہ دوسری جو ہے نا سپریم کورٹ کی, اس کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کنسلٹیشن مسٹ بی میننگ فل ہوا میں نہیں ہوا کرتی ہے. شاید وہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا تو لاء کے ساتھ ڈیو رسپیکٹ تعلق نہیں ہے. اگر آپ 2 ججمنٹیں پڑھیں, یہ وہاب الخیری والی ججمنٹ پڑھیں اور ملک اسد والی ججمنٹ پڑھیں, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میننگ فل کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. سر ایک لا منسٹر ہوتا ہے, اٹارنی جنرل ہوتا ہے, سیکٹری لا, اس کے ذریعے نہیں, اس کے ذریعے ایبسولوٹ, بلکہ ان کو یہ اتنا سیکرٹ ہوتا ہے, ان کو تو اپنے لوپ میں بھی نہیں لیتے تھے اس ڈسپنسیشن میں. آج تو یہ ساتھ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, اس ڈسپنسیشن میں یہ بالکل نہیں تھا. اس میں آپ کو میننگ فل مین کہ آپ ڈسکس کریں گے. اور کیوں اس لیے ڈسکس کریں گے؟ کہ دوسرے کی فیوچر کی بات ہے. آپ اس کو ایدر اس کو فیوچر میں تباہ کرنے جا رہے ہیں یا آپ اس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آبجیکٹ تھا, اور یہ بڑی مطلب پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ کون ہے, یا ماشاء اللہ کا سوری یا جو مے بی اگر فوج یونیفارم میں آپ کے ملک کا تھا, اور آپ کا قانون نے اس کو پریزیڈنٹ لگایا تھا اس ملک میں, اور اس قانون کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس قانون کے تحت ریفرینڈم میں نہیں بنا تھا پریزیڈنٹ, وہ اسے تو اپنا نام بھی بیچ میں ڈال دیا تھا. نہیں, آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. کیوں ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں ویلیڈیٹ کیا اس کو بھی, بلکہ اس کو بھی ہم نے نکالا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جو مارشل لا لگایا وہ ٹھیک لگایا؟ غلط لگائی. آپ نے 3 سال دیے ہیں. نہیں, وہ 3 سال اس کو نکالنے کے لیے ویلیڈیٹ کیا. دیکھیں وہ اس کو نکالنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا نا, ایک شیر کو نکالنے کے لیے ایک آدمی گھوڑے کی اس کے اوپر بیک پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے. جب تک آپ بندوق اس سے چھیننے کا کوئی راستہ نہیں بنائیں گے نا. ویسے میں ہمیشہ سے مجھے یہ جو 5% کو انڈے بچے دینے والی اور 95% کے لیے بانجھ جمہوریت ہے, میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چودھری شجاعت کا کریکٹر زیادہ اچھا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھی ہم سہولت کار تھے ان کے ساتھ, ہمیں بھی پھانسی دو. چلیں آپ آگے چلیں, چودھری شجاعت صاحب کا نام چھوڑ کر آگے چلیں. میرے خیال سے ان ججز کو آپ سارے بھی سہولت کار تھے پرویز مشرف کے. یہ آپ کا اپنا اوپینین, آگے چلیں. جی ٹھیک.